اور سب سے بڑی دعا ہے ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا مالک، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات، لیکن اجازت ہے جی؟ ساؤنڈ کا جو اسٹیٹس ہے نا اس وقت، یہ سوزیوں والا ہے۔ اسپیکر جہاں پہ رکھا ہوا ہے نا اس میں پتہ نہیں کوئی آواز بھی اسپیکر والا سن رہا ہے یا وہ بھی لنگر کی زد میں آ چکا ہے۔ اگر میری آواز اس تک پہنچے تو اس کی ایکو کم کرے اور اس کو تھوڑا کم کرے۔ آوازیں زیادہ کرنا کو دانا ہی نہیں ہوتا، عقیدے مسلط نہیں کیے جاتے۔ یہ مزاج بدلو کہ آوازیں نہیں ہونی چاہیے کہ سارے پنڈ چی چلی جائے، نہیں، جو ذکر میں نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے۔ یہاں وہی آتا ہے جس کے دل پہ حسین گزر لگا۔ مہربانی سے لہٰذا آپ کی سوچوں سے بھی میں تھوڑا آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ اس دنیا کا جو مزاج ہے، یہاں پہ مذہب بھی بہت سے ہیں اور مذہبی رہنما بھی بہت سے ہیں۔ کون کس مذہب پہ ہے ہمیں یہ بحث نہیں کریں، لیکن مذہبوں کے بعد باری آتی ہے رہبروں کی۔ رہبر میں فقرہ ڈائریکٹ کہنے لگا ہوں، تمہید کے بغیر کہنے لگا ہوں۔ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے۔ آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ فقرہ دوبارہ کہہ کیونکہ اس فقرے کا لطف میرا خیال ہے کسی بہت بڑے مذہبی پلیٹ فارم کا کوئی سیمینار ہوتا نا، میں وہاں پہ بھی کہہ سکتا تھا کہ رہبروں کے معاملہ میں جتنا کرم ہم پہ لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے سے، غریب مسکین سے۔ کیونکہ مجھے بات یاد آ رہی ہے، میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم مرکز جو دیوبند ہے ہندوستان کا، اس کے فارغ التحصیل تھے اور کوئی 40 سال جو عمر ہوتی ہے قبلہ نے وہیں گزارے۔ سیانے پنجاتی بندے آپ بیٹھے میں ہیں، مولی اسماعیل صاحب کو حق زہرا نے شیعہ کر دیا۔ اب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت یہاں پہ ماحول ہوتا ہے، بڑے سوبر چہرے بیٹھتے ہیں۔ مولی اسماعیل صاحب شیعہ ہو گئے جی، عالی بات، ایک جٹ دوجا دیوبندی تریجا مولوی۔ جب مبلغ اعظم نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا تو ان کا ایک کلاس فیلو مولوی، اسے پتہ چلا کہ اسماعیل شیعہ ہو۔ اس نے پتہ کیا کہا، تیرا انداز اور لہجہ دیکھ، پنجابی میں کہنے لگا مولی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے تے جے مذہب ہی بدلنا سی تے کسی ول مذہب وچ جان دو۔ میری آواز آپ تک تو پہنچ رہی ہے نا، بات بھی آپ سمجھ رہے ہیں؟ جے تم مذہب بھی تے کسی چنگے ول مذہب وچ جان دو۔ قبلہ نے کہا شیعوں کو کیا ہے؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوم ساریاں شیعہ۔ سن لیا کرو ایسی باتیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کبھی کبھی کام دے جاتے ہیں، آگے بھی آپ کر سکتے۔ جب یہ قبلے کعبے بابا جی
جب یہ علماء کرام سڑکوں پہ نکلتے ہیں نا تو جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں تو انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہوتی. آپ جی مہربانی سے انہیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ علم سے ہوتی ہے. اور پھر اپنی تکلیف کا اظہار اس طرح کر اپنے دوستوں گاڑی میں جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں علم ویکھیا جی یہ شیعہ انجے دے ماڑے مسکین ان پڑھ یہ مذہب اسی طرح کے لوگوں. میری ان علماء اور دانشوروں سے اپیل ہے قرآن فیشن سمجھ کے پڑھتے ہیں. میں کوئی افسانہ یا کہانی نہیں سنا رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ لٹریری چہرے بھی موجود ہیں. 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ دین کی. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. 950 یہ کہنا آسان. تھک گیا اللہ کا نبی اور ہاتھ اٹھا کے کہتا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ انہیں برباد کر دے. ولا یلد الا فاجرا کفارا. قرآن کہہ رہا ہے نوح نے کہا اللہ ان کی نسلوں میں بھی مسلمان کوئی نہیں, ان کی آنے والی نسلوں میں. یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ برباد کر دے سب کو ان کی نسلوں میں بھی. قرآن کہہ رہا ہے نوح نسلوں کی خبر دے رہا ہے, تو بچوں کو پڑھاتا ہے نبی غیب نہیں جانتے. میری بات کو توجہ کریں آپ. یہ قرآن کی آیت ہے. پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ آپ جی ہیں. اب حضرت نوح نے جب اس لہجے میں کہا نا تو خدا فرماتا ہے نوح تو کشتی بنا, سیلاب آئے گا, میں وعدہ کر رہا ہوں بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے. اللہ نے A to Z بندوں کو برباد نہیں کیا. کہتے اب انہیں تیری اہمیت کا پتہ چلے گا, بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے. یہ ضمناً بات آ گئی, مجھے آگے بڑھنا ہے جی. جنہیں ماڑیاں قوم جنہیں مسکین و شیعہ ہوتے, قرآن کہہ رہا ہے نوح کی کشتی پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. متوجہ ہیں سرکار؟ بسم اللہ جی. آؤ جی. چودھری عاشق حسین صاحب جی ہمارے بہت ہی پیارے ہیں, ہمارے ضلع کی پہچان ہے گجرانوالہ کی. مہربانی مہربانی سے اجازت ہے جی میں بات کروں. بہت شکریہ, آپ زندہ و سلامت. تو اس مولوی نے کیا کہا مولوی اسماعیل اور جے تو مذہب بھی بدلنا سی کی کیتا ہے شیعہ ہوگا. قبلہ نے کہا شیعہ نو ہے کی. اب اس مولوی نے پتہ کیا کہنے لگا اچھا مولوی اسماعیل مالک ان کے درجات بلند سمجھ, ان پہ کرم تھا. میں نے کوئی 5-6 سال قبلہ کے ساتھ گزارے ہیں اور میں سب سے قبلہ کا جونیئر شاگرد ہوں. سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری, قاری جان محمد صاحب, یہ بڑے بڑے لوگ تھے میرے استاد فیلو, لیکن یہ سینئر تھے ہم سے. تاج الدین حیدری صاحب آپ کے کیونکہ علاقے کے اور مولوی مسکین ہوتے ہیں, مجلسوں میں بھی شیعہ مولوی کو برکت کے لیے بلاتے, سواد ہی سارا ذاکرہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, اگر پنڈ کے چوک کی دکان والے تھڑے پہ تمہیں کسی اور مذہب سے بات کرنی پڑ جائے نا, وہ تے قصیدہ کام نہیں ہوتا. مجھے ذاکری اچھی لگتی ہے
کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں شاہ جی، میں خود بھی شیعہ ہوں. جی مہربانی، محبت ہے آپ کی. یہ فقرہ میں نے کہا سارا مجمع چھپ کر گئے. آپ سوچتے ہوں گے کہ جی سارے شیعہ ہی ہوں گے نا. یہ رضوی صاحب زور دوں گے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر سارے مولوی شیعہ ہو کے شیعہ ہی ہوتے پھر ولایت علی پہ جھگڑے کیسے؟ بلند لہجے میں نعرے کا جواب سارے دیا کریں. بہت شکریہ صاحب. لہذا اگر تقدیر ممبر پہ کسی مولوی مولانا کو لے آئے نا تو مطلب حاضریاں نہ سکھن لگے کہ مالک کو سوزیاں والا بندہ ہے، کوئی سریلا بندہ ہے. میں جو بہت شکریہ، میں جو اپیل کرنے لگوں، میں نے ادیب عربی، فاضل عربی، سلطان الفاضل، یہ پاکستان میں جتنے مولویوں کے کورس اور ڈگریاں ہیں نا وہ ساری سندیں میں نے کی ہوئی، صرف کپڑے تھوڑے پائے. متوجہ ہیں سرکار آپ؟ بہت شکریہ. لہٰذا مبلغ اعظم پہ، مولانا اسماعیل صاحب پہ، یہ میں بہانے سے باتیں اس لیے کرتا ہوں، بزرگوں کے تو ذہن میں ہوتی ہیں لیکن اگلی نسل کو بھی اپنے علماء کی خبر ہونی چاہیے. مبلغ اعظم کی میں نے گفتگو، ان کے مناظرے، ان کی مخالف مذہبوں سے بحثیں، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو. کیا کہیں جیسے حضرت بہلول کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ ایک درباری مولوی، عباسی دور کی بات ہے، بڑا ظالم اور جابر زمانہ تھا. ہارون رشید کے دور میں ایک درباری مولوی نے بہلول سے کہا، تشریح میں نہ بھی کروں تو آپ سمجھتے، اس نے کہا بہلول جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں بھی حضور کی حدیث ہے، جنہیں تو ان کے بارے میں. بہلول کہتا ہے اچھا کون سی حدیث ہے؟ اس مولوی صاحب نے کہا حدیث ہے حضور کی قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، ترازو، میزان، ترکڑی، جب اعمال کا وزن کیا جائے گا، دنیا جہاں کے عمل ایک پلڑے میں ہوں گے اور وہ جو بزرگ ہیں نا ان کے علیحدہ ایک پلڑے میں ہوں گے، لیکن ان کے عمل اتنے وزنی ہوں گے کہ یہ دنیا جہاں کے عملوں والا پلڑا اٹھ جائے گا، یہ ہلکا ہوگا. ان کی نیکیاں اتنی وزنی ہوں گی کہ دنیا جہاں ولی، غوث، قطب سب ان کے عمل ہلکے ہوں گے، بزرگوں کا پلڑا اپنی جگہ سے حرکت. جب اس نے یہ کہا نا حدیث ہے، بہلول نے ایک ہی فقرہ کہا، بہلول نے کہا جی حدیث صحیح ہے تو ترکڑی صحیح نہیں. کہاں ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ جی. تو یہ خیرات اللہ نے جناب سیدہ نے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کو بچی بھی خیرات کہیں سے انہیں مل گئی. ہاں بات کرنے میں چودھری صاحب عاشق بھائی آپ میرے جواب دینے میں دیر ہی نہیں کرتے تھے. ایک مولوی مجلس سے کھلو گیا سیال کوٹ دے علاقے دی، مولوی اسماعیل مجلس بعد پڑھی دسو تسی شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کھاندے؟ مولوی صاحب نے دیر ہی کی کہنے لگے اس لیے نہیں کھاندے کہ تانوں سستی لبدی. اب کون قدر کرے گا ان گہرائیوں؟ کیا کہے؟ متوجہ ہے سرکار؟ لہٰذا جو بات میں کرنے لگے، اس مولوی نے کہا مولوی اسماعیل یار تو کیڑے مذہب ٹر گئے کہ بنا لگا ہے کیا شیعوں کو؟ کیا لگا مولوی اسماعیل کیا تجھے بتاؤں، تجھے پتہ ہے سارا، ایک کوئی مذہب ہے شیعہ کہ میں نے کہا ہوئے اینا سسپینس کیا ہے شیعوں کو؟ کہنے لگا شیعوں کو کیا جنہیں فلمی دنیا دے گلوکار اداکار سن لیا کرو جی گلا نچن گاؤں والے بھی چوکے شیعہ ہی ہوندے نے. مولوی اسماعیل دیر نہیں کرتے تھے، کہنے لگے میں ایک نچن گاؤں والے نے پوچھا تسی چوکے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں
تو جب مرشد بھی کو اپنے جی آئی لگے کیا کہیں گے؟ کیا آپ جیے آپ جیے. لہذا کچھ بھائی کچھ میرے احباب میری گفتگو شروع کرنے کے بعد تشریف لائیں. ان کے لیے میں یہ فقرہ دوبارہ کہہ رہا ہوں. آپ کے سامنے تو میں بار بار کہہ چکا کہ مرشدوں کے معاملہ میں مذہب بھی بڑے ہیں رہبر بھی بڑے. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں. یہ لگے ہوئے کیمرے یہ اتنے ظالم ہیں. آپ تو ان کیمروں کا لطف لیتے ہیں نا. اسی مولوی آ کے روکھے ہو گئے. یہ بات اب کر لیں تو یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا. میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ تیرا سی ڈی سسٹم بننا تھا تو غدیر ہی پہ بن جائے. کم از کم پتا تو چلتا تھا بازو کس کا تھا پکڑا کس نے تھا اور مبارک دینے والوں کی لائن میں کون کون. لہذا مجھے اس کیمرے کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. پوری دینی شرعی اخلاقی پنچایتی ذمہ داری لے کے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا رہبروں کے معاملہ میں ہم مزداروں پہ کسی اور پہ ہے ہی. اس کا یہ کوئی سننے والا مجلس لائیو چل رہی ہوتی ہے کوئی ڈائریکٹ دیکھنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ رضوی صاحب جی دوسرے مذہبوں میں تنقید کر رہے ہیں. قطعاً نہیں. دوسرے مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. اور پھر وہ دور آیا کہ مسلمانوں کے ذمہ دار علماء نے یہ لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہیں. بھائی ہمیں مسلمان بنانے سے پہلے کلمہ تو پڑھا لیتے. نہ ہم نے مرشد بدلے نہ رہبر بدلے نہ ماتم چھوڑا. زندگی پہلے بھی عالی مدد ہے زندگی آج بھی. اچھا لوگوں نے کہ میں نے بہت زیادہ زور دے کے یہ بات ضیاء الحق دور سے میں کر رہا ہوں کیونکہ اس زمانے میں جو نعرہ بانا تھا نا یا اللہ مدد کا وہ بڑے قبلے کعبے مطمئن ہو گئے. مجھے یاد ہے میرا بنیادی بیسیکلی جو ضلع ہے وہ گجرانوالہ ہے. جی مہربانی سے بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے ہمیں لاہور لے آئے. ہجرت اچھی ہوتی ہے معصومین کے بھی ارشادات لیکن سادہ ہجرت اچھی ہوتی ہے. پنڈ بندہ قریشی ہوئے تو لاہور آ کے کاظمی صاحب کی ترقی ہے. گل میری سن رہے ہیں. یہ ہجرتاں چنگیاں نہیں ہوں. تو ہمارا جو چودھری عاشق حسین گواہی دیں گے کہ ہمارا جو ضلع ہے نا گجرانوالہ یہ پیورلی اللہ والوں کا ضلع. ہاں بہت زیادہ. اور نبیوں پیغمبروں پہ بھی ان کی بریکیں نہیں لگتی. جس بندے نے یا محمد نہیں کہنا وہ یا حسین کیسے کیسے. لہذا اگر کوئی میرے بچے جو سن رہے ہوتے ہیں مجلس اگر کوئی تمہارا بیٹا دوست اسکول یا کالج کا مجلس میں دلچسپی لے رہا ہے تو اسے یا علی کہلوانے سے پہلے یا رسول اللہ کہلو. یا رسول اللہ کہنے والا یا علی بھی کہہ لیتے یا حسن بھی کہہ لیتے. بیس کو بہتر کرنا. تو وہ یا اللہ مدد کا زمانہ تھا. میرے خیال میں یہی کو میٹرک ایف اے سی ایف اے جی بسم اللہ. تو مجھے موقع دیں. ایک صاحب کہنے لگے صاحب آپ شروعات تھی مجالس جی آپ شیعہ مجلسیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی. کہنے لگے یہ یا اللہ مدد کا نعرہ بینر دیکھیں آپ. پنجابی جو کہنے لگا تو ہون کی کرو گے. کیا ہوا ہے. کہنے لگا یا علی مدد والے کیا کریں گے. ہم نے تو یا اللہ مدد کہہ دی اب کیا کرو. میں نے کہا آسان کی کرنا. کہنے لگا میں نے کہا یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک بندہ کہہ رہا تھا گل سن یار تو جنگل میں ہو اکیلا جنگل میں تنہا کھڑا ہو اچانک شیر آ جائے اس وقت تو کیا کرے گا. انہیں آخیا میں کی کرنا ہے جو کرنا ہے شیر کرنا ہے.
میری گل سمجھ آ رہی؟ ہاں جو کرنا ہے شیئر کرنا ہے. یا علی مدد کے مقابلے میں اب یا اللہ مدد تم نے کہہ دی، ہم نے کیا کرنا؟ لیکن میں نے کہا تمہارا یا اللہ مدد کا نعرہ ہم یا علی مدد والوں کے عقیدے کو اور مضبوط بنا، ہمارا یا علی مدد پہ اور ایمان کامل ہو چکا ہے کہ لگا اور مضبوط ہو گیا یا علی مدد، یا اللہ مدد کے بعد بھی. میں نے کہا کہ لگا سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا ہے، حالانکہ نام تو تمہارے پاس اور بھی ہے. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دیتے، بندے پیچھے رہ جاتے. بہت شکریہ. میں نے کہا نام تو تمہارے پاس اور بھی ہیں. بہت شکریہ سید بابا جی، نام تو تمہارے پاس، ہر نام کو چھوڑ کے تیرا یا علی مدد کے مقابلے پہ ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے تم بالآخر مان گئے ہو کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے. مہربانی سر. اچھا ایک بات بتائیں، نعرہ لگانے والے ایک کی نام ہے کیسر ڈگرا، دوسرا رحمت علی، یہ دو بندے. مہربانی سے اور تیرا شکریہ یار. کیسر تم نعرے نہ مار، بندیاں سمجھنا شاوری نال لے کے. نہیں میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. شکر ہے جو کوئی باریکی لائے ہو تسی متوجہ ہیں سرکار آپ. مہربانی سے میں بات تھوڑی آگے بڑھا لیتا ہوں. وہی بات چودھری عاشق صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں نے شروع میں یہ کہا کہ سارے ہمارے دوست ہیں، مسلمان ہیں، بھائی ہیں. جو بندہ توحید کا قائل ہے، جو بندہ رسول اللہ کی رسالت کا قائل ہے، ختم نبوت کا قائل ہے، فرقہ مذہب کوئی بھی ہے وہ مسلمان. اور ہم شیعہ غریب تو رسول اللہ کی صرف ان کے شریعت یا مذہب پہ صرف ان کو نہیں مانتے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی. یہ جو ہمارے عزیز علامہ تاج الدین حیدری کے بیٹے، ان کے ولی عہد علامہ اظہر عباس حیدری نے جو پچھلے ہفتے ختم نبوت کا مناظرہ مرزائیوں سے مالک نے عزت دی، یہ مولوی تو اور بھی بہت سارے ہیں علماء کرام، لیکن اظہر حیدری صاحب نے کیوں ختم نبوت پہ مناظرہ جیتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں مائیں بچپن میں کہتی ہیں محمد رسول اللہ کے بعد کہو علی جن ولی اللہ. شیعہ بچپن میں سمجھ جاتا ہے جب علی نبی نہیں بن سکا یہ ربوے کے بندے نبی کہتے ہیں. علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر میزان میں تولا زباں کے ساتھ دل بولا. علی مولا. مہربانی سے آئیے قبلہ تشریف لائیں. جی علی ناصر صاحب بیٹھ لیں. جی حضور خیریت ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اجازت ہے جی. اور ساڑھے مولویاں ذاکران دا پیار ویکھ کے چپ نہ کر جائے. ذاکر مولوی لڑتے رہنے تے بڑا سواد لیندے. تو قاری صاحب میرا اعلان کر کے تے ٹر گئے نے. اچھا جی آ گئے ہو. بہرحال میں تقریر روک کے اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب خطاب فرمائیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ ذاکر مولوی تو ایک دوسرے کو ممبر پہ لفٹ ہی نہیں کراتے. یہ رضوی صاحب نے تقریر روک دی ہے، اعلان لازمی ممبر ہی کر سکتا ہے. رضوی صاحب نے کہا جی میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد علامہ علی ناصر حسینی پڑھیں، اور میں ایویں اعلان نہیں کر رہا. میں نے ابھی آپ سے کہا میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. علی ناصر حسینی کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں، میرا فخر ہے، میرا مان ہے، میرے عزیز ہے، بہت پیارے. اعلان یہ ان پہ احسان نہیں کر رہا، میری مجبوری ہے. مسلک آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے. آپ کے کیا کہتے ہیں؟
بہت شکریہ سید، بڑی مہربانی۔ لہذا قبلہ میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے تو میرے خیال کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ رہبر لوگ اپنے اپنے تو فخر بھی کرتے ہیں، مطمئن بھی ہیں، لیکن میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اس مالک نے اس قوم پہ کیے، میں آپ کے مذہب کی ترجمانی کر رہا ہوں، آپ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں یا میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک ایک بندے کی مجھے تائید چاہیے۔ رہبروں ہم قیامت تک بھی شکرانے کی نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑا کرم ہے ہم پہ کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیا کہنے ہے، کیا کہنے ہے، آپ جیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سے کہ ہم عزاداروں پہ کرم ہے اللہ کا، ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا۔ ایک سے پتہ کیا کہہ رہے تھے، میں نے ابھی کہا قدرتی اسی یا کھبے پاس ایک ضلع دیا سارا، اور وہاں پہ سعودیہ کا کو روحانی اثر، جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی نا تو گجرانوالہ سعودی عرب کی ٹاؤن کمیٹی، قسم بخدا۔ ایک صاحب پتہ کیا کہہ رہے تھے، یہ بڑے دو فرقے بنے پھرتے ہیں، شیعہ سنی، شیعہ سنی، شیعہ سنی، سنی یا نبی پہ لگے ہوئے، شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے، اللہ کے قریب بس ہم ہیں۔ میری ان اللہ والوں سے اپیل ہے کہ ہمیں اس وقت آپ پہ بڑا ترس آتا ہے، کیونکہ نبی علی تو آپ کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس وقت بڑا ترس آتا ہے جب آپ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں نا، اور سلام پھیرنے سے پہلے پھر آپ اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی، نہیں پیچھے نہ رہا تو چلیے، قسم بخدا میں اگر آپ اجازت دیں تو جو بھائی درود پڑھتے ہیں، سرکاری درود جو نماز میں پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے مسلک میں واجب ہے، جتنی ان کی فقہ ہیں، درود ابراہیمی کے بغیر نماز ہی ان کی نہیں۔ اور اس میں کیا کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد، واہ نہیں اللہ، واہ اللہ نہیں، لا نہیں، اللہ آل محمد۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کما صلی اللہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پر۔ یہ اللہ کے قریبی ہو، یہ عبادت اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کی ہے۔ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ، متوجہ ہیں جی آپ، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ، ابراہیم کی، میں کل ہی سواد لے رہے آج۔ اچھا بہت شکریہ، کیسر تیرا تے دوما ہاتھاں نال شکریہ، متوجہ ہیں سرکارہ، بہت شکریہ، رحمت فرمائے۔ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیج۔ حسینی سے بیٹھے میں لٹریری آدمی ہے، ان سے پوچھ لو، ابراہیم مہمان نواز نبی تھا، بلکہ اگر میں اپنے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے فقرہ کہوں نا تو یہ بنے گا کہ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا۔ اچھا ادھا مجمع چپ ہو گیا ہے، ڈیرے دار نہیں سمجھتے تسی؟ ڈگراواں دے مجلس ہو رہی ہے تو ڈیرے دار نہیں پہ سمجھتے۔ میں نے تینج لگ گیا میں امریکی بندیاں چ گلاں کر رہا، اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکھا لے جانا چاہتا۔
میں حلفن قسمن کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھیں، ابراہیم اتنا بڑا ڈیرے دار تھا کہ مہمان کے بغیر بھوکا سو جاتا تھا، کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. اور جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں چودھری آصف، سارا مجمع نہ سمجھے، آپ نے تو سمجھنا ہے، جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں نا ان کے سجن ساتھی بھی عام بندوں سے زیادہ ہوتے ہیں، تعلقات بھی عام بندوں کی نسبت ڈیرے دار بندوں کے زیادہ ہوتے ہیں. ابراہیم کے بھی تعلقات بڑے تھے، یار دوست ابراہیم کے بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اللہ جانے آپ پیچھے رہ جائیں گے تو میں کیسے سمجھاؤں گا؟ کیا کہنا ہے. بہت شکریہ سید. درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. تو جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اور بھی سواد میں ہی لے رہے ہیں، سارے جواب دیں گے یہاں نہیں. آپ جی یہ برآمدے والے بھائیوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. بہت شکریہ. بات مجھے کلوز کرنے، میں حسینی صاحب کو بھی ٹائم دوں. کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہ جائے کہ رضوی صاحب نے کہا ابراہیم کے یاروں پہ دو. طنز، تانا، مینا، اشارتاً رضوی صاحب نے بات کہی، غلط فہمی دور کرو. یہ ڈرامہ ضیاء الحق کے مارشل لا میں پلان ہوا تھا، کراچی کو زبانی جنگ میں الجھا دو، پنجابی بلوچ کی لڑائی، سندھی پنجابی کی لڑائی، اور پنجاب کو فرقہ وارانہ نفرتوں کا شکار کر کے اس ملک کو کمزور کرنے کا پلان تھا. لہذا کہہ دیا جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ساڑھے گھراں چ بھی تریاں سپاریاں لائیے. میرے سر پہ قرآن رکھو، میں حلفاً قسماً ایک بات کر رہا ہوں، جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کر دی، کوئی مذہب کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ہاں جو سچ ہے، آپ ذرا زحمت فرمائیں، جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں. جو سچ ہے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، صحابہ کا نام لے کے الیکشن نہیں لڑا، صحابہ کو ایشو نہیں بنایا، صحابہ کے نام کی لڑائیاں نہیں لڑی، کیونکہ صحابہ کے نام پہ لڑائی اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ صحابی خود لڑائیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. صحابہ نے امن کا درس دیا، صحابہ نے محبت کے درس دیے ہیں. ہم صحابہ کے نام پہ ہم نے چندے شندے یہ سب ہم نے نہیں کیا، لیکن جہاں تک رسول اللہ کے صحابہ کی عزت کا تعلق ہے، شیعوں جتنی عزت کو کر ہی نہیں سکا. مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا. یہ تھوڑی عزت ہے حضور کے صحابیوں کی جو شیعوں نے کی ہے، صرف شیعہ کرتے ہیں. یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. مہربانی حضور، مہربانی سے. ہم نے زندگی میں کبھی بندہ شیعہ ہو اور یزید کو رضی اللہ کہہ جا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، رضی اللہ حق صحابہ کا ہے، بدماشوں کا تھوڑی ہے. ہم احترام کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، ہم عزت دیتے ہیں صحابہ نبی کی، ہم پیار کرتے ہیں صحابہ رسول. بات مجھے کلوز کرنے، ایک اپیل ہے میری، یہ لفظ میرا خیال ہے میں دوبارہ سے بارہ بھی کہوں تو آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ کسی شیعہ بندے نے ماڑا مسکین ہی کیوں نہ ہو، پنڈ دا دھیان ہی دے اللہ ہو، ایڈا ماڑا ہو، وہ مر جاتا ہے. یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. آپ کو یاد ہوگا حافظ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، میرا حافظہ بھی وہ ایک مولوی نا حسینی صاحب، وہ جمعہ پہ پڑھائے تھے دوزخ دے عذاب تو پہ ڈرا تے بجلی ٹر گئے، اور سپیکر چلان تو کوئی 10 منٹ لگ گئے، قبلہ نو بھول گیا میں کیڑی تقریر کر مجمع نو پہ پوچھو نا بھلا جب لائٹ گئی ہے میں کہاں تھا، ایک بندے آکھا جی دوزخ ہے.
آپ کے کیا کہنے ہیں، متوجہ ہیں زرگارہ؟ لہذا میں جو بات کر رہا ہوں حافظہ سارے مجمع کا ساتھ ہے، آپ کے ذہن عالی میں ہونا چاہیے کہ 2 سال پہلے سیدنا یزید امیر یزید رضی اللہ کہہ کے کراچی میں بینر والا جلوس بہت بڑا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شامل تھے اس میں، اور وہ قیادت اس مولوی نے کی تھی منیب الرحمان، جو ہر مہینے چاند چڑھاتا تھا۔ منیب الرحمان آپ کو نام یاد ہے؟ مفتی منیب الرحمان، مجھے یاد ہے میں بیرون ملک تھا مجالس کے لیے جب وہ قیادت ریلی والا معاملہ چلا، کراچی سے ماتمی بچوں نے واٹس ایپ پہ رابطے، جس ملک میں آپ جائیں اب ہو جاتے ہیں، ان بچوں نے رابطے میں کہا رضوی صاحب، میں نے کہا جی رضوی صاحب آپ کہاں ہیں؟ بڑی عجیب صورتحال ہے، بانی پاکستان محمد علی جیسے شیعہ کے شہر میں۔ بہت شکریہ، ہمیں فخر ہے اس ملک کے بنانے والے کا نام محمد علی تھا۔ مولوی جی تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ بہت شکریہ۔ تو ان بچوں نے کہا جی محمد علی قائد اعظم کے شہر میں جہاں ان کا مدفن ہے، ان کا مقبرہ ہے، کراچی میں بندے جی حد ہو گئی ہے، یزید کی عمارت اور قیادت کے بینر لیے پھر رہے ہیں، یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے فون پہ کہا، میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا، اب غصہ نہ کر۔ تو ماتمی علی ناصر صاحب، میں نے انہوں ماتمی نو آکھا نا کہ خیر ہے، ماتمی انجی ساڑھے تے ناراض ذاکرہ مولویاں تھے، وہ تو اور تلخی چاہ گئے، رضی صاحب آپ وہی ذاکرہ مولوی والی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ کراچی میں جدید کی حمایت میں جلوس نکلے گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا جی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی فرق کہنے لگا رضی صاحب آپ بات کی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہے۔ میں نے کہا آپ کیوں تلخی میں آ رہے ہیں؟ یزید کی حمایت، یزید کی حمایت، اولاد کو حق ہوتا ہے وہ جب چاہے ابے کی بات کر۔ میری بات کو توجہ کریں آپ، لیکن زندگی میں وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں قبلہ کا ٹائم کہیں نہ لے جاؤں، زندگی میں کبھی ہم نے سیدنا شروع میں انہوں نے صرف مولا علی کو لکھا تھا، سیدنا حضرت علی، وہ تو اللہ زندگی دے مولانا طارق جمیل کو، انہوں نے تبلیغی مجموع میں کہا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کا نیٹ پہ تقریریں محفوظ ہیں، بالکل آپ طارق جمیل صاحب کا نام لکھیں اور آپ میری جان گوگل پہ ریسرچ کر لیں، آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اور میں سلام کر رہا ہوں مولانا طارق جمیل کو، جنہوں نے اپنا کیا کہنے، چودھری لیاقت میرا بھائی ہے، میں مبارکباد دے رہے ہیں، بڑی مقبول مجلس ہو رہی ہے، بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے لنگر دے بعد حصہ انج دے ہی رہ جاندے۔ اکھاں کھولو میری بات پہ توجہ، آپ مجھے جلدی بات کر لیں۔ بہت شکریہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا، میں نے فقرہ کہا ہے، تبلیغی مستقبل داؤ پہ لگا دی۔ یہ لفظ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت اوروں کو کہو، اسے مولا علی کو۔ تبلیغی مجمع بھی کٹ گئے کہ بلا دے ہاتھ چومن والے بندے بھی تھوڑے ہو گئے، لیکن طارق جمیل سے مرنا تو ہر کسی نے ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ فقرے کہہ کے، بلکہ اگر آپ وہ کلپ سنیں تو بڑا کمال ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں حضرت اوروں کو کہو، اسے مولا علی کہا کرو۔ پھر طارق جمیل صاحب نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی کہ رسول اللہ نے غدیر پہ کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا، اور یہ حدیث تو آپ کے ذہنوں میں ہے۔ طارق جمیل صاحب کے کلپ کا یہی سواد ہے، انہوں نے حدیث پڑھ کے اپنے تبلیغی مجمع سے پوچھا تھا حدیث میں نے حضور کی پڑھی ہے، تمہارے چہرے کیوں اتر گئے؟ لہٰذا میں ایک دفعہ پھر قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سیلوٹ کر رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں۔ طارق صاحب آپ جیئیں، ہزاروں سال جیئیں، لیکن بالآخر مرنا ہے۔ آپ نے یہ فکرے کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہو، اسے مولا علی کہا۔ طارق جمیل صاحب آپ نے زندگی میں اپنے جیتے جی آپ اپنی قبر روشن کر گئے،
آپ اپنی زندگی میں سیدوں کے منبر پر آپ اپنی قبر روشن کر گئے ہیں. لگتا ہے کہ آپ کو کہیں سے اشارہ مل گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بس بات مجھے مہربانی سر, بات کلوز ہو رہی ہے اور بڑی جلدی میں بات کر رہا ہوں. اپیل صرف یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اسے دیا جائے. درود آل پہ ہے, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیج. یہ واحد ملک اسلامی دنیا میں پاکستان ہے جہاں پہ حضور کے نام کے ساتھ سلیبس میں ڈال دیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. درود میں نہیں, وہ تو اگر عمران خان کو 1.5 سال پورا مل جاتا پھر درود سارا ہی لکھ دینا تھا, آلہ وصحابہ وازواجہ وسورہ. اور درود صرف آل پہ ہے. یہ میں نے کیا کہا ہے, اسلامی ملکوں میں واحد, لفظ واحد کی اہمیت کہ صرف تمہارا ملک ہے جہاں درود میں تبدیلی کر دی گئی, سلیبس بدل دی ہے. بچے پرائمری سے مڈل تک جو بچہ اگر درود میں صحابہ ہی نہیں لکھے گا, وہ ہمیں صحابہ سے کوئی چھیڑے, ساڑی چھیڑے. لیکن میں ممبروں پہ اس لیے کرلاتا پھر رہا ہوں کہ دین کو ویران نہ کرو. اور صحابیوں کی بڑی عزت ہے, لیکن صحابہ کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑھا. چلیں بات مجھے اب کیونکہ بڑی جلدی اختتام کی طرف لانا ہے. ایک بات میں اپنے ملک کی, مسلمانوں کی نئی نسل کے طالب علموں سے, اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہوں, جو بچے یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں ماسٹر کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, میری ان بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا یہاں دنیا داری کے سلیبس اور ڈگریاں لینے کے لیے آپ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے آپ کو. وہاں آدھا گھنٹہ آپ اسلامی تاریخ کو نہیں بیٹا دے سکتے. آپ صرف آدھا گھنٹہ اسلامی تاریخ, نہ کہنا کسی نے مجلس میں کہا تھا, مجلس کا ذکر ہی نہ کرنا, ویسے ہی آدھا گھنٹہ اسلامی تاریخ ڈیلی پڑھنا شروع کر دو, تمہیں تاریخ اسلام میں وہ عزتوں والے چہرے بھی مل جائیں گے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا. نہیں, آپ کہیں اور جا رہے تھے, آپ کا چینل شاید بدلا ہے. اچھا, آ جڑی کیسر تو پچھلی لائن ہے چودھری لیاقت تک ایتھوں لے کے سارے مینوں انج پہ گھور دینے جی میں کوئی لین دین دا مسئلہ ہے. یار خدا کی قسم کوئی زحمت فرمایا کرو. بندہ ہم خون جگر ممبر پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ کہ جی اسی غور نال پہ سننے ہیں, میں کہا جی سارا مجمع انجے ہو گیا. دھیان دیا کرو یار. میں نے کیا کہا, مسلمانوں کے بچوں سے کہہ رہا ہوں, یہ بچے یہی کل کے ڈاکٹر ہیں, کل کے انجینئر ہیں, کل کے جج ہیں, جسٹس ہیں. یہ جو بڑے ہو کے ہماری جان کھائیں گے, انہیں ابھی سے میں کیوں نہ کلیئر کروں. بیٹا اسلامی تاریخ کو تھوڑا ٹائم دو. اسلامی تاریخ میں وہ بندے بھی عزت والے سمجھے جاتے ہیں آج تک جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا یہ موڑ ہوئے تو اور پڑھائی. میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار. اور میں نے زندگی میں کبھی ایسی خطابت نہیں کی کہ بعد وچ معافیاں لکھ کے دینی. میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا. ہمیں فخر ہے اپنے مذہب کی تاریخ پہ. آپ کے شہر لاہور ہی میں ہم نے سینئر سے سنا, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, موچی دروازہ میں
یوم الحسین کا محرم میں جلسہ رکھا گیا، اس میں شیعہ سنی دانشوروں نے مشترکہ خطاب کیا، اور جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ مصائب کے رنگ میں نہیں، فضائل کے رنگ میں اس پہ بحث تھی کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اہل سنت، اہل حدیث، شیعہ، پروفیسر، دانشور، اسکالر خطاب کرتے رہے۔ جلسہ مغرب کی اذان پہ ختم ہو جانا تھا، مغرب، اور مرکزی خطاب شیعہ عالم نے کرنا تھا، نقن صاحب قبلہ لکھنؤ کے علامہ سید علی نقی نقن صاحب۔ اذان مغرب میں 2 منٹ رہ گئے، ناظم ممبر نے اعلان کیا جی بڑی معذرت کے ساتھ چیف گیسٹ ہمارے مقرر مہمان جو ہے وہ نقن صاحب ہے، لیکن اذان میں صرف 2 منٹ ہے، جلسہ اذان پہ ختم ہے، اور 2 منٹ میں نقن صاحب نے خطاب کرنا ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ نقن صاحب مائک پہ، موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ شیعہ عالم نے ممبر پہ آ کے سید علی نقی علامہ مرحوم نے کہا 2 منٹ تو بہت زیادہ ہے، تقریر میں نے ختم کر دی، ایک ہی آدھے منٹ میں اس سے بھی کم ٹائم لیا، کہنے لگے اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہوا کرتا۔ کون قدر کرتا ہے؟ اللہ اللہ۔ لہذا مسلمانوں کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تاریخ میں، شریعت میں اتنی گنجائش مل جاتی ہے، جمعہ بدھ کو ہو گیا، فجر کے فرض واجب 2 کی جگہ 4۔ وہ ایک نا دینیات کا ٹیچر، علامہ حضور دینیات کا ٹیچر بچوں کو سبق دے رہا تھا، بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک منڈا اٹھے ہو سکے، سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی۔ تو یار جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں، آپ جی ہیں جی عبادت شاہ جی، جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں، وہاں میں آج کی تقریر کے آخری فقرے کہہ رہا ہوں، جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں، میرا بیٹا وہاں درود میں نا اپنے باب آدم کو بھی کبھی راضی کر لیا۔ حضرت ابراہیم پہ درود ماشاءاللہ بڑے سال ہو گئے، جب اچھے موسم میں کوئی فجر ظہر پڑھتے ہو نا تو درود اس طرح پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ میں بنا بنایا درود نہیں دے رہا ہوں، پڑھو درود آل آدم پہ۔ میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، تو جس مذہب کا بھی ہے نا، تو اگر جرت کرے گا تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب پتہ مولویوں کو ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں ہوا کرتے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سید، مہربانی سرکار۔ دکھ اس بات کا، دکھ اس بات کا کہ اگر درود والا قبیلہ پہچان لیا جاتا ہے، پھر 18 بھائیوں کی بے وارث بہن بھائیوں کی مقتل سے کیا بات رہو، بی بی تیرا قولانہ قبول کر۔ یہی معجزہ ہے اولاد زہرا کے دکھوں کا، یہی زندہ اعجاز ہے اولاد سیدہ کے دکھوں، کہ ایک لمحہ پہلے مجمع کے ہاتھ داد میں تھے، اسی لمحے مصائب کا فقرہ پورا نہیں ہوا، داد والے ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے۔ مسلمانوں جن پہ نماز میں واجب سمجھ کے درود پڑھتے ہیں، درود والے کی بیٹی، اور جب حسین کو مختلف جگہوں پہ دیکھے نا حسین، تو معاف کرنا کسی کا دل نہ دکھا۔ پھر سیدہ نے مدینے کو منہ کر کے کہا نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آباد رہو، آباد رہو۔ بھائیوں کی مقتل سے نوحے پڑھتے ہوئے زینب گزر، روتی آنکھوں سے کو دعا کرو کہ یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے۔ آمین کہا، آمین کہا۔ موت سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے، لیکن دعا تو کرنی چاہیے، اللہ بہنوں کے بیٹیوں کے پیکے مان سلامت رہے۔ بزرگ ذاکرین کا ایک فقرہ کہنے لگا ہوں،
بہنوں پہ پھر مشکل ٹائم، جس گھر میں تقدیر موت لے آئے، پھر بہنوں کے لیے مشکل وقت پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ لینے آئے، پھر بہنوں جڑی کو یقین ہو جاتا ہے یہ چہرہ دوبارہ نہیں دیکھو، پھر بہنیں جنازے پہ گرتی ہیں، پھر کوئی بزرگ برادری کا سیانہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹا باہر تیرے بھائی کا بہت لوگوں کو انتظار، بھائی کو جانے دے، سارا علاقہ تیرے بھائی کے انتظار میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اجڑی بہنیں وہیں روتی رہ جاتی، جنازے چلے جاتے۔ ہم اس لیے ذمہ داروں، پنچایتوں میں بیٹھنے والوں، تیرا میرا کلچر رواج یہی ہے کہ جنازے چلے جاتے، بہنیں روتی رہ جاتی۔ کربلا میں مسلمانوں نے بالکل الٹ کر دیا، کربلا میں جنازے پڑے رہ گئے، بہنوں کو رسیاں پہن کے جا، سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، حسین کی ماں تیری تعزیت بھری آوازیں قبول کر لے۔ پھر دعا مانگ کرو، اللہ بیٹیوں بہنوں کے پیکے مانگ۔ ہم سے کہتے ہیں جی ان کے آنسوؤں کی یہ روتے کیوں ہیں؟ میں تجھے رونے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کے یہاں سے آگے، گجرات سے آگے کا علاقہ، کھاریاں، میرپور، جہلم، یہ سارے علاقے وہ ہیں، یہاں فیملیوں کی فیملیاں بیرون ملک، کئی ایسی فیملیاں بھی ہیں جنہیں کاغذوں کے پرابلمز کی وجہ سے وطن آنے میں دیر ہوتی ہے، 4 سال 8 سال نہیں آتے۔ میرے بندے ہاتھ ہیں، خدا را مجھے بتاؤ کوئی بیٹی 8 سال کے بعد بھی اپنے پیکے شہر میں یہ پوچھتی ہے یہ شہر کون سا ہے؟ اور مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو اتنا مارا تھا کہ وہ پونے 2 سال کے بعد اپنے پیکے شہر میں، نان کے شہر میں پوچھ رہی تھی سجاد یہ گلیاں کون سی ہیں؟ آباد رو، شام ہو رہی ہے، سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے۔ بس ایک فقرہ کہہ کے مجھے مجلس تمام کرنا، اور ہاں میں میسج ایک دینا چاہ رہا ہوں، اور میسج عموماً فضائل میں ہوتے ہیں، میں مصائب کے رنگ میں دے رہا ہوں۔ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بیٹی بیاہ دی ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے، میں نے بیٹی کی شادی کر دی ہے، لیکن میں بیٹی کے گھر نہیں جاتا۔ کچھ بندے یہاں تک کہتے ہیں میں چلا بھی جاؤں تو میں، میرے بندے ہاتھ ہیں، جب بیٹیاں بیاہ دیتے ہو نا ان اجڑیوں کے گھر جایا، انہیں بڑا انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے پیکے گھر سے کوئی آئے گا، اور جب کسی بیٹی کا باپ آ جائے پھر بچیوں کے خوشی سے گھر میں قدم نہیں لگتے۔ اور اگر کوئی بیٹی تیرے اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے کھانا پکائے نا، پھر بیٹھ کے کھانا بھی کھایا کرو، پانی بھی پیا کرو۔ تمہیں نہیں پتا تمہارے مولا علی نے اپنا آخری روزہ اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر، آباد رو، جب نان کے شہر میں کھڑی تھی نا، اور بیمار بھتیجے نے کہا یہ تیرا پیکا شہر بھی یہی ہے، تیرا ساورا شہر بھی، پھر بھائیوں کی حویلی میں نہیں آئے، سورے گھر میں نہیں گئے، سیدھا نانے کی قبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے نا تعویذ قبر کو دیکھ کے کہتی ہے نانا اگر کوئی اور شام ہے، نانا بیٹیاں حاضر، سیدہ تمہارا بات ہم قبول کر لیں، آخری مجھے فکرہ کہنے نانا اگر کوئی اور شام میں، اور دوسرا فقرہ بی بی نے کہا نانا تیری نسل بچا کے لے آ۔ عزادار مجمع ہے، شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، جب یہ فقرہ نبیوں کے سردار نانا سے کہا کہ نانا تیری نسل بچا کے لے آئی، مجھے ماں کہنے والا علامہ سید اظہر حسن زادی صاحب نے یہ فقرے قائد ہے، کہنے لگے جو بھی سید ملتے ہیں یہ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں حسنی سید ہے، کوئی کہتے ہیں حسینی ہے، کوئی کہتے ہیں مولا موسیٰ کاظم کی اولاد ہے، کوئی کہتے ہیں مولا نقی کی اولاد ہے، کوئی کہتے ہیں مولا رضا کی۔ زیادی صاحب نے رو کے کہا کاش کوئی سید یہ بھی کہتا ہم بی بی زینب کی اولاد، لیکن بی بی زینب کو ماں کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔
قیامت تک کے لیے کہتی نانا تیری نسل بچا کے لے آئی. بس آخری فکرہ مجلس میں نے تمام کر دی. پرسہ تعزیت جو تیرے میرے نصیب تھے وہ ہو گیا. آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں, قبر نبی کو دیکھ کے نا ایک فقرہ بی بی نے کہا, درد والے لوگ ہیں وضاحت کی ضرورت نہیں. قبر نبی کو دیکھ کے کہتی ہے نانا نانا دکھ کیا سناؤں, پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری زینب پہ نہیں کیا. اللہ مان اللہ مان, آباد رہو یار آباد رہو. سیدہ تمہیں اولاد کے دکھوں میں کبھی نہ رونے, اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھو, اپنی اولاد کے روشن مستقبل اللہ تمہیں نصیب کرے. لیکن کہتی نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری بیٹیوں پہ نہیں ہو. نانا ہر ظلم تیری بیٹی نے سہ لی. نانا بہت بڑا ظلم تھا, اکبر کا قاتل دن میں 9 دفعہ میرے سامنے سے مسکرا کے گزرتا. نانا سب تیری بیٹی نے برداشت کر لی ہے, لیکن نانا ایک شکوہ کر رہی ہوں قبر نبی میں زلزلہ سے. صحیح غوف کرنا مجھے, زلزلہ نبی کی قبر میں. محسنہ بیٹی ہو, شکوہ کرو نانا سے. کہتی ہے نانا شکوہ یہ ہے عیسائی تیری زینب کو چادریں دیتے تھے. آباد رہو, تیرا کلمہ پڑھنے والے نیزوں سے ہماری چادریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا.